اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے۔ اللہ پر توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا تھا۔ بس یقین رکھو اندھا پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر و تحمل سے کام لو۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند نہیں کرتا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں۔ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تمہارا بھائی تمہارے گھر آئے تو یہ مت پوچھو کہ کوئی چیز تو نہیں کھائی، بلکہ جو کچھ تمہارے گھر میں ہے اسے پیش کر دو، کیونکہ سخی وہ ہے جس کے پاس جتنا ہو پیش کر دے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ پوچھا گیا صبر و جمیل کیا ہے تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ رکاوٹیں تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ وقت نظر نہیں آتا مگر دکھا اور سکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے رب نہیں۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔
کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکلنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔